الحبیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک بار پھر استقبال ماہ ربیع الاول کے اجتماع میں ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ ان قریب اعلان ہونے والا ہے، اے عاشقان رسول، ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے۔ غم، پریشانیاں، دکھ، درد سب ایک طرف، ہر طرف سے گویا کہ ایک اس طرح کی گویا کہ آواز ہوگی، خوشیاں دویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، خوشیاں سویلا آ گیا، خوشیاں سویلا آ گیا، خوشیاں سویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، خوشیاں سویلا آ گیا، خوشیاں کی خوشیاں ہمیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک جیتے جی ماہ میلاد کو پانا نصیب فرمائے اور شب میلاد کو پانا بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا جشن ولادت ہم مناتے ہیں، ان کی مبارک اور پیاری پیاری سیرت، پیاری پیاری زندگی، پیارے پیارے اسوہ حسنہ سے چند واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گا، مختلف انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول اور کورنگی کے اس عظیم شان میدان میں جمع ہونے والوں، توجہ کے ساتھ بیان کو سنیے گا اور اپنے کردار کا بھی ہمیں جائزہ لینا ہے۔ بات ہے غزوہ بدر کے بعد کی۔ 2 سن ہجری 17 رمضان کو یہ واقعہ ہوا جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو زبردست فتح عطا فرمائی اور غیر مسلموں کو زبردست شکست ہوئی۔ جنگ بدر میں شکست کے کچھ چند دن گزر چکے تھے کہ صفوان بن امیہ جو کہ ایک مکہ پاک کا معروف تاجر تھا، بزنس مین تھا،
بہت امیر آدمی تھا، اور اس کا چچا زاد بھائی ہے عمیر بن وہب۔ ایک دن یہ دونوں حتیم پاک کے پاس بیٹھے تھے۔ صفوان غصے میں بڑا بے چین تھا، اور اپنے باپ اور بھائی جو کہ بدر میں قتل ہوئے تھے ان کا بدلہ لینے کے لیے اس کا خون کھولتا تھا۔ اور عمیر جو تھا، اس کا بیٹا جس کا نام وہب ہے، وہ بدر کے قیدیوں میں مسلمانوں کے پاس اس کو قید کر لیا گیا تھا۔ اب جو بدر میں جو کفار قتل ہوئے تھے ان کے متعلق باتیں کر رہے تھے یہ لوگ، تو صفوان نے کہا اللہ کی قسم ان لوگوں جو ہمارے چلے گئے ساتھی، ان کے بغیر اب جینے میں کوئی لطف نہیں ہے، جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ عمیر کہنے لگا سچ کہہ رہے ہو، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تو میں فوراً مدینے جاتا، اور یہ جو اپنے آپ کو جو نبی کہتے ہیں یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہنے لگا میں جا کر انہیں قتل کر دیتا، یعنی شہید کر دیتا۔ صفوان نے کہا کہ کیا تم واقعی یہ کام کر سکتے ہو؟ تو میں نے جواب دیا ہاں بالکل یہ کام میں کر سکتا ہوں، اور میں کر لوں اگر یہ میرے قرضے اور بچوں کے اور گھر کا مجھے یہ پریشانی اور ٹینشن نہ ہوتا تو۔ صفوان بولا تم اس کی فکر نہ کرو، میں تمہاری یہ تمام چیزوں کو میں دیکھ لوں گا، قرضہ تمہارا میں اتار دوں گا، جو میرے بچے کھائیں گے تمہارے بچے کھائیں گے، جو میرے گھر میں آئے گا تمہارے گھر میں آئے گا، تم اس کا ٹینشن نہیں لو۔ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو تم جا کر یہ کر لو، باقی جس کا تم دکھ کرتے ہو وہ ساری رسپانسبلٹی میری ہے، نو ٹینشن، تم جاؤ یہ کام کر لو۔ مگر یاد رکھو یہ ہم دونوں کے درمیان بات ہے، یہ رازداری ہے، یہ کسی کو خفیہ رکھنا ہے، اس کو دونوں میں یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ ٹھیک ہے ان باتوں کو ہم خفیہ رکھیں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں۔ عمیر کہنے لگے کہ میرے پاس تو ویسے ہی جانے کا بیس موجود ہے کہ میرا بیٹا ان کے بعد کہے تو میں کہوں گا میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، اور جا کر میں اپنا کام کر دوں گا۔ صفوان گھر آیا اور اپنی تلوار نکالی جو کچھ زنگ آلود تھی، اس کو صاف کیا، زہر میں بجھایا، بڑی مطلب کہ اس کو تیز کیا، اور عمیر کو کہا کہ جاؤ اور ان سب کا بدلہ لو، لیکن یاد رہے یہ بات تمہارے اور میرے درمیان میں۔ عمیر مدینے پاک کی طرف چل پڑا تیزی کے ساتھ کہ اپنا کام پورا کرے گا۔ وہاں صفوان ایک ایک کو کہنے لگا کہ اب میں تمہیں بتا تو نہیں سکتا لیکن تھوڑے دن رکو، دیکھو تمہیں ایک ایسی خبر دوں گا تم بدر کا غم بھول جاؤ گے، یعنی یہ اپنے کفار کو تسلیاں دینے لگا۔ اب ہوا یہ کہ عمیر جو مدینہ منورہ پہنچا تو مسجد نبوی شریف کے قریب اس سے اپنی اونٹنی بٹھائی، اور ادھر مدینہ منورہ میں مسلمان یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان جس حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ بیٹھ کر بدر کے واقعے پر وہاں بھی گفتگو ہو رہی، یعنی اب کیونکہ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے بدر کے واقعے، یہ اس کے چند دنوں کے بعد کا ہی اور اس کے تھوڑے عرصے کے بعد کا واقعہ ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ہم اتنے کم تعداد میں تھے اور اللہ پاک نے ہماری کس قدر مدد کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پوری پلاننگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے تعلق سے فرمائی تھی، بڑا مطلب کہ ایک شکر والا، اللہ کے شکر والا ذکر ہو رہا تھا، اور خوشی بھی ہو رہی تھی کہ اللہ پاک نے ہم
میں ہماری اتنی کم تعداد کے باوجود اللہ پاک نے ہمیں اتنی زبردست فتح اور کامیابی عطا فرمائی. اس طرح کی گفتگو صحابہ کرام علیہم رضوان میں جاری تھی کہ یہاں حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر عمیر پر پڑی. اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی. اب بھاپ گئے کہ ہو نہ ہو یہ کسی اچھے مقصد سے تو نہیں آیا. سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گردن سے پکڑا اور پکڑ کر بارگاہ رسالت میں لے کر آ گئے کہ اللہ پاک کا دشمن یہ تلوار گردن میں لٹکا کر آیا ہے, اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اسے چھوڑ دو. اب سنیے, غور سے سنیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا عمر اسے چھوڑ دو, آگے آنے دو. سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر صحابہ کرام سے فرمایا نظر رکھو, نظر رکھو, یہ اچھے مقصد سے نہیں آیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر میرے قریب آؤ. ہائے ہائے کمال ہے میرے آقا کے اخلاق کے قریب آؤ. فرماتے عمیر میرے قریب آؤ. وہ قریب آیا اور اپنے وہ جاہلیت والا جو ان کا انداز تھا, آپ لوگوں کو صبح بخیر, یہ پرانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام نے ہماری تعلیم اور جو ہمارا جو سلام کا جو انداز ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمیں یہ انداز دیا گیا ہے. تو ایک کاش آج دنیا بھر کے مسلمان اسی انداز کو اختیار کرے جو انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا کہ مسلمان کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دنیا میں یہ پرابلم ہے کہ یہ صبح بخیر وہ کہتے ہیں گڈ مارننگ, آج بھی تھوڑا سا اردو میں بھی تھوڑا اس طرح کہتے ہیں صبح بخیر وغیرہ کر کے. تو ہمارا اسلام ہمارا دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک پہنچایا وہ ہے مسلمان کو کیا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم 10 نیکیاں, ورحمۃ اللہ 10 نیکیاں, وبرکاتہ 10 نیکیاں. ایک بار پورا سلام کرو اللہ پاک 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور جواب میں بھی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ, گڈ نائٹ, ان سب کو آپ فارغ کرو. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے کار کو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر نافذ کریں. سلام کو عام کرو. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے, خواہ اسے جانتا ہے یا نہیں جانتا. انشاءاللہ ہم اس ماہ میلاد میں بھی سلام کی اس سنت کو عام کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو خیر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عمیر بتاؤ کیسے آنا ہوا, بتاؤ کیسے آنا ہوا. تو دیکھا میں اپنے قیدی جو میرا بیٹا ہے قیدی ہے اس سے ملنے آیا ہوں, مجھے ان سے ملا دیجئے. پیارے آقا نے فرمایا کہ تمہارے گلے میں تلوار کیا کر رہی ہے. اب وہ اس وقت عرب کا کوئی دستور ہوگا, یہ کوئی نشانی ہوتی ہوگی, کوئی پہچان ہوتی ہوگی. تلوار کیا کر رہی ہے تمہارے گلے میں. تو وہ بولا کہ اللہ اس تلوار کو غارت کرے, اس نے تو پہلے ہمیں کیا فائدہ پہنچایا ہے جو اب پہنچائے گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جان تو آپ کیا نہیں جانتے تھے. آپ نے فرمایا عمر سچ سچ بتاؤ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو. کہنے لگا سچ کہتا ہوں میں صرف اپنے قیدی بیٹے ہی کے لیے آیا ہوں. ارشاد فرمایا کیا یہ سچ نہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے, سنیے اے عاشقان رسول,
آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں کیا یہ سچ نہیں کہ تم و صفوان حتیم میں بیٹھے تھے، تم دونوں نے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتول سرداروں کا تذکرہ کیا، پھر تم نے کہا اگر مجھے قرض کی ادائیگی اور اہل و عیال کی کفالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مدینے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ صفوان بن امیہ نے تمہارا قرض چکانے، بچوں کی کفالت لینے کی ذمہ داری قبول کی، اس شرط پر تم یہاں مجھے شہید یعنی قتل کرنے کے لیے آئے ہو۔ یاد رکھو عمیر، اللہ تم لوگوں کے مقابلے میں میرا محافظ ہے۔ اب یہ ساری باتیں عمیر سن رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ بات تو صرف میرے اور صفوان کے درمیان میں تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو رازداری رکھی تھی۔ جیسے ہی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس غیب کی خبر سنی کہ نبی تو ہوتا ہی غیب کی خبر دیتا ہے، نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہے، جیسے ہی عمیر نے غیب کی بات سنی اور یہ ساری باتیں میرے آقا کی زبان مبارک سنی، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہتا ہے میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ بات میرے اور صفوان کے درمیان میں تھی، کسی کو ہم نے بتائی نہیں، یقیناً آپ نبی ہیں کہ آپ نے یہ خبر ہم تک پہنچائی ہے اور آپ کے رب نے آپ تک یہ بات پہنچائی ہے۔ اور اس طرح آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، تھوڑی ہی دیر کے اندر نگاہ مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، کرم مصطفیٰ، شفقت مصطفیٰ کا ایسا دریا بہا کہ بس اس میں یہ تیرتا آقا کے ایسے قدموں میں آیا کہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عشق رسول دیکھیے۔ کہتے ہیں سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تک یہ مسلمان نہیں تھا نا مجھے خنزیر سے بدتر لگتا تھا، مگر جب سے یہ اسلام لائے نا مجھے میرے بیٹوں سے زیادہ پیارے لگنے لگے۔ یعنی وہ کفر کی نفرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو نبی کا دشمن وہ میرا دشمن، جو نبی کا پیارا وہ میرا پیارا۔ یہ بھی یاد کر لے، جو آقا کہا وہ ہمارا ہے، جو آقا کا نہیں وہ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے، جو تمہارا نہیں اسے ہم نے، جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال رکھا ہے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، حضرت سید عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حسن سلوک دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹے کی رہائی کا بھی حکم عطا فرما دیا، یہ ساری شفقتیں، سارا پیار، سارا حسن اخلاق دیکھ کر کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ایک زبردست جذبے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک دیکھیے۔ میرے مبلغین اسلامی بھائی بالخصوص اس بات کو سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے، اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، اسے قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی بیٹے کو رہا کرو۔ اب غور کیجئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک کہ جیسے ہی یہ مسلمان ہوئے، مسلمان ہوتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین سیکھنے، قرآن سیکھنے کی طرف مائل کیا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا کہ اسے دین سکھاؤ، اسے اسلام سکھاؤ۔
یہ وہ انداز مبارک ہے کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہی انداز ہوا کرتا تھا، نئے مسلمان ہوتے تھے، دین سکھایا جاتا تھا۔ میں ابھی پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی پرتگال، جس کو اردو میں پرتگال کہتے ہیں، وہ ہمارے اسلامی بھائی آئے ہوئے تھے ملاوی سے، تو مجھے بتایا کہ تقریباً 16,000 غیر مسلمان ہو چکے دعوت اسلامی کے ذریعے ملاوی میں، 16,000 غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں۔ میرے پاس تقریباً 10-11,000 کا فگر تھا، انہوں نے مجھے کریکٹ کیا کہ تقریباً 16,000 کے آس پاس کا راؤنڈ فگر میں بتا رہا ہوں، اوپر نیچے ڈیفینیٹ ہوتا ہوگا۔ تو پھر ہماری ایک چیز، ہمارا ایک مشورہ ہوا تھا کہ ہم نے ایک ادارے بنانے ہیں کہ یہ جتنے بھی مسلمان ہوتے ہیں، چاہے افریقہ میں ہوتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے ویلکم ٹو اسلام، شعبے کا نام ہے ویلکم ٹو اسلام، یعنی اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اسلام میں ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ تو جو مسلمان ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے دعوت اسلامی کی کہ ہم اسے اسی طرح چھوڑ نہ دیں، مسلمان ہونے کے بعد اس کا کوئی کورس کرائیں، اس کو دین سکھائیں تاکہ اس کا دین، اس کا ایمان اور مضبوط ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خاندان، اس کے فیملی کے دیگر لوگ بھی مسلمان ہو جائیں۔ الحمدللہ یہ کوشش ہوتی ہے، بلکہ اس کی برکت یہ ہو جاتے ہیں، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ ابھی میں پچھلے دنوں اگست کے مہینے کی بات ہے، میں ساؤتھ امریکہ کے ملک کے گیانا وہاں میں تھا، تو وہاں میں جس کے گھر پر رکا تھا، بالکل نیا ملک تھا ہمارے لیے، بالکل نیا ملک تھا۔ ابھی مطلب اس ملک میں ہم فرسٹ ٹائم گئے تھے، ابھی میں اگست کے مہینے کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر جہاں ترکیب رکھی تھی گھر کے اندر، وہ 2021 میں مسلمان ہوئے، ان کی فیملی ابھی بھی کرسچن ہے۔ اچھا، اب ان کے گھر کے اندر جہاں ہم رکے تھے، 2 دن ہم رکے، تو 2 دن کے اندر کیا اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا کہ جو ان کے گھر میں جو ملازم تھا نا، وہ غیر مسلم تھا۔ 2 دن کے اندر اسلام بھائی کی کوشش سے الحمدللہ وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وقت بھی لگتا، اللہ پاک جب ہدایت دیتا ہے تو وقت بھی لگتا، مگر یہ جتنے بھی مسلمان ہوتے ہیں، اور دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوتے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ جو ہے مسلمان کر کے ان کی اصلاح کرنے والا، یہ بہت زبردست شعبہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک تو ان کی اصلاح ہوتی ہے، پھر جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی قریب آتے ہیں۔ اب مسئلہ تو یہ نا کہ ہمارے یہاں تو ایک عام مسلمان کی بات کرے، ماشاءاللہ مسلمان ہے، پر نماز پڑھنے نہیں آتی، عبادت کرنے نہیں آتی، رکوع اور سجود کرنے نہیں آتے، دعا استغفار کا بھی اس کو اتنا طریقہ پتہ نہیں ہوتا، وضو اور غسل کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا، قرآن بھی دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا۔ تو دعوت اسلامی میں کورسز کروائے جاتے ہیں، مختصر کورسز کروائے جاتے ہیں، 3 دنوں کے، 7 کے، 12 تو 1 مہینہ تو کم یا زیادہ کے کورسز کروائے جاتے ہیں، تاکہ عام مسلمانوں کو بھی دین سکھایا جائے۔ دین سکھانا، قرآن سکھانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے۔ نماز سکھانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز کیسے پڑھنی ہے یہ سکھائی ہے، خود پڑھ کے بتائیے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، آپ کے پیغام کو، قرآن کو، سنتوں کو عام کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے۔ تو چلے بات چلی تھی تو میں نے آپ کو عرض کر دی کہ الحمدللہ، ویسے الحمدللہ سال بھر میں بہت بڑی تعداد، اللہ کی رحمت سے بہت بڑی تعداد غیر مسلموں کی مسلمان ہوتی ہے، مبلغین، دعوت اسلامی مبلغین کے ہاتھوں پر مسلمان ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ یہ اس طرح کے سینٹرز، اس طرح کے ادارے بھی دعوت اسلامی بنا رہی ہے، بن رہے ہیں، جہاں پر یہ ان کی فیملیز کو اس میں دین سیکھنے سکھانے کا، قرآن و حدیث سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا صدقہ عطا فرمائے۔ یقین مانے جہاں بھی آپ حسن اخلاق کے ساتھ رہیں گے، نرمی کے ساتھ رہیں گے، شفقت کے ساتھ رہیں گے، باعمل بن کے رہیں گے، نیکی کے ساتھ رہیں گے، پریکٹسنگ مسلم کے طور پر جہاں بھی دنیا میں وقت گزاریں گے، اللہ پاک نے چاہا تو عام مسلمان آپ کے قریب آئیں گے، اور غیر مسلم آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں اس کی برکت ہے، بہت برکت ہے۔ اب کوئی جھوٹ بولے گا تو کون متاثر ہوگا بتائیے؟ یہ بھی مائنس ہے،
یہ بھی مائنس ہے. آج کے اس اجتماع میں یہ بھی عرض کر دوں، دنیا بھر میں دیکھنے سننے والوں، جہاں جہاں دنیا بھر میں آپ دیکھو سن رہے ہو، مسلمان جہاں بھی اپنی عزت اور اپنی ڈگنیٹی اور اپنی انٹیگریٹی، اپنی موڈیسٹی کے ساتھ رہتا ہے، اپنے وقار، اپنے معیار، اپنی حیا کے ساتھ مسلمان اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے کردار کو برباد نہیں کرتا. یا تو دنیا میں جہاں بھی رہیں، ایون کہ پاکستان سے جائیں یا کہیں سے بھی جائیں، چونکہ میں کراچی میں پاکستان کا ایک شہر ہے، پاکستان میں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں، دنیا بھر میں کہیں بھی جائیں، کسی بھی ملک میں جائیں، میری درخواست ہے سب سے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر عمل کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکے نہ دیں، بددیانتی نہ کریں، امانت ادا کریں، وعدہ پورا کریں، شرافت کے ساتھ جیئے، طریقے کے ساتھ جیئے. دنیا میں اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے لیے دنیا بھر کے بارڈر کھلے ہیں، دنیا بھر کی جگہیں کھلی ہوئی ہیں، صرف ہم اپنا نہیں ہے پاکستان یا دیگر اس کی بات نہیں کر رہا. جو بھی ملک کی کمیونٹی کسی ملک کے اندر ایسا رویہ اختیار کرتی ہے کہ ان کی وجہ سے اس ملک میں پرابلم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ملک انہیں داخلہ نہیں دیتی. لہذا اپنے ملک میں رہیں یا کہیں بھی رہیں، یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ سچے بن کر جیئیں گے، سچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا صدقہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. امانت ادا کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا اللہ پاک ہمیں صدقہ عطا فرمائے. میرے آقا کی حیا کا صدقہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جب ہم میلاد پاک مناتے ہیں، اس طرح اجتماعات کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت پر عمل کریں، آپ کے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سنیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی اس بات کی ضرورت محسوس فرماتے کہ کسی کی اصلاح فرمانی ہے تو انتہائی نرمی اور محبت بھرے انداز میں اس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے. حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے پیچھے نماز ادا کر رہا تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز کسی کو چھینک آئی، میں نے یرحمک اللہ کہا، اس پر صحابہ مجھے آنکھوں سے اشارہ کرنے لگے. میں نے کہا مجھے اس طرح اشارہ کیوں کر رہے ہو؟ مجھے بولتا دیکھ کر لوگ اپنے ہاتھوں کو رانوں پر مارنے لگے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ مجھے خاموش کروا رہے ہیں، حالانکہ میں تو اپنے خیال میں، یعنی ان کے اپنے خیال میں تو خاموش ہوں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مجھے سمجھایا. اور کیسے سمجھایا؟ خود فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ پیارے آقا پر قربان، میں نے اتنا اچھا سمجھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا. اللہ کی قسم انہوں نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مارا نہ ہی برا بلا کہا، بلکہ فرمایا نماز میں کلام مناسب نہیں، یہ تو صرف تسبیح تکبیر اور تلاوت قرآن کا نام ہے. کتنے پیارے انداز ہے ہمارا انداز، ہمارا تو سمجھانے کا انداز ہی بڑا عجیب ہے. ابے تو سمجھتا نہیں ہے یار، سمجھا رہا ہوں، انسان ہے کون ہے؟ ہم تو سیدھا اوپر سے آتے ہیں، سیدھا اوپر سے آتے ہیں. آج تو سوشل میڈیا ہے نا سمجھانے کے لیے، تو جس کو سمجھانا سوشل میڈیا پر سمجھانا ہے، ایسے انداز سمجھانا ہے کہ اگلا سمجھے گا کیا الٹا اور دشمن بن جائے گا. اے فلاح و کامرانی، نرمی اور آسانی، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے صاحب نرمی نرمی نرمی، پیار محبت شفقت. یہاں تو سڑکوں پہ جاؤ تو تھوڑی سی کچھ 19-20 ہو جائے فوراً ہاتھ سے چلا دو، اوے جانتا مانتا نہیں ہم کو، فوراً لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے، جیسے کہ بالکل گھر سے نیت کر کے نکلا ہے کہ 10 آدمی سے لڑ کر گھر واپس آؤں گا ورنہ گھر جانا ہی نہیں ہے میرے کو. اگر 90 سے جھگڑا ہوا ایک رہ گیا تو گھر کے باہر پڑوسوں سے لڑے گا، کیوں بھائی میں 10 پورے کر کے جاؤں گا گھر پہ، بھائی میں نے نہیں جانا گھر پر، میں نے کہا 10 ہوا 10 سے لڑ کے جاؤں گا. کیا ضرورت ہے لڑایا کرنے کی؟ بھائی کو معاف درگزر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رب فرماتا ہے خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کیجیے.
لڑنے پر تلے ہوئے، بالکل غصہ. رکشے والا ویگن والے سے لڑ رہا ہے، ویگن والا رکشے والے سے لڑ رہا ہے، موٹر سائیکل والا کار والے سے لڑ رہا ہے، کار والا موٹر سائیکل والے سے لڑ رہا ہے. مٹھائی کی دکان، حالانکہ مٹھائی کی دکان ہے، میٹھی میٹھی چیزیں بکتی ہیں، وہاں بھی لڑائی. جہاں جاؤ لڑائیاں یار، اسٹور میں جاؤ تو لڑائیاں، سڑکوں پہ جاؤ تو لڑائیاں، دعوتوں میں جاؤ تو لڑائیاں. اور کچھ لڑائی نہیں، تو کھانے پر لڑائیاں ہو جائیں گی، دعوتوں پہ لڑائیاں ہو جائیں گی. ایک دوسرے سے لڑنا ہی ہے بھائی. نہ ہم لڑیں گے نہیں. ہم مسلمان انشاءاللہ ایک اور نیک بن کے جیئیں گے. معاف کرنا اختیار کرو پیارے سامعین، معاف کرتے ہیں. کچھ بھی ہے چھوڑو، کوئی بات، معاف. آپ ہاتھ جوڑنا بھی سیکھو یار، معاف کر دی. یوں ہاتھ جوڑنا سیکھیں، معاف کر دی، معاف کر دی. یقین مانے بہت الجھن ہو گئی ہے، بہت گھبراہٹ ہو گئی ہے، بہت بے چینی ہو گئی ہے. کوئی کسی کے ایسا لگتا ہے سب مار دھار کے لے بیٹھے ہوئے. کہاں گئی وہ نرمی، کہاں گئے وہ پیار، کہاں وہ شفقت، کہاں درگزر، کہاں معاف کر دینا یار. چھوڑو کوئی بات، کوئی بات. اگر کوئی تقاضا ہے لینا بھی تو لڑ کر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ طریقے بہت ہے لینے کے. اسلام و دین کو پڑھے تو صحیح، شریعت کو پڑھے تو صحیح. سوشل میڈیا پر بیٹھیں گے بھائی، آپ مجھے سمجھانا چاہتے تو سوشل میڈیا پہ کیوں سمجھا رہے ہو؟ مجھے آ کر سمجھاؤ. کوئی پرائیویٹلی سمجھا لو، کوئی ڈائریکٹلی سمجھا لو، کوئی ایسا راستہ نکال لو. اور سمجھانے کا طریقہ بھی کسی کو سمجھانے کا وہی اس کی عزتوں کو چھالیں گے، اس کو بیوقوف کہہ دیں گے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا بولنا شروع کر دیں گے. ارے بھائی نہیں کرو اس طرح. یہ جو بھی اس طرح کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یا آس پاس آپس میں بیٹھ کر نہ کریں. اس میں غیبتوں میں بھی پڑ جاتے ہیں، چگلیوں میں پڑ جاتے ہیں، تہمتوں میں پڑ جاتے ہیں، بدگمانیوں میں پڑ جاتے ہیں. اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. ہم آقا کا میلاد منانے کے لیے آئیں، انشاءاللہ تعالی نئے انداز سے اپنی زندگی شروع کریں گے کہ آقا کا میلاد آنے والا ہے. آئی نئی حکومت سکھانا چلے گا، آئی نئی حکومت سکھانا چلے گا، سکھانا چلے گا. بولو عالم نے رنگ بدلا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکھانا چلے گا، سکھانا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک تو دیکھیں یار، کمال ہے، کمال ہے. اتنا زبردست اجتماع ہے ابھی ماشاءاللہ. اتنی بڑی تعداد عاشقان رسول کی اس وقت کورنگی کے میدان میں جمع ہے ماشاءاللہ. اتنے ساتھ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنی جگہ سے کچھ ہٹ گئے، تو سرکنا کہتے ہیں نا، اپنی جگہ سے کچھ ہٹ گئے. اس سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جگہ تو کشادہ موجود ہے، یعنی جگہ تو بھی موجود ہے. ارشاد فرمائے مسلمان کا یہ حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے تو اس کے لیے سڑک جائے. کیا سیرت پاک ہے. اے میرے پیارے صاحب یہ غور کریں، کیا سیرت مبارک ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاشرہ ہمیں عطا فرمایا کہ کس طرح کا معاشرہ ہمیں چلنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، آج اس وقت جب میں یہ بیان کر رہا ہوں 2024 1 سپٹمبر، اس وقت دنیا میں معیشت اسپیشلی مسلمان معاشی طور پر بڑے پریشان ہیں. کبھی اپنی معیشت کا جائزہ لیں، اپنے کام کاج کا، اپنے کاروبار کا، اپنے انداز معیشت کا جائزہ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنی معیشت، اپنے روزگار، اپنے کاروبار، اپنی انڈسٹری، اپنے بزنس کو رن کر رہے ہیں. میں بہت زیادہ نہیں،
بہت زیادہ نہیں بیان کروں گا، مجھے کئی موضوع لینے آج، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان باتوں کو ذرا توجہ کیجئے گا۔ میں اسپیشلی بزنس کمیونٹی سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے میں منع کیا۔ سود یہ معیشت کو کھا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی بنیادوں پر قائم سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کے لیے سود کی سخت تردید فرمائی اور سود کا لین دین کرنے والوں کو ملعون قرار دیا، ان پر لعنت ہوتی ہے۔ اور سود کی وجہ سے ملکوں کے ملک برباد ہو جاتے ہیں، اور اتنا بڑا سودی نظام دنیا بھر میں بنا دیا گیا ہے، اتنا بڑا سودی نظام بنا دیا گیا ہے۔ جب پیسوں پر پیسے کمانے کا ہوگا نا، کہ پیسوں کا ذخیرہ شروع ہو جائے گا کہ آپ کو اتنے پیسے دوں گا قرضے کے طور پر، تو آپ قرضہ بھی دو گے اور اس پر مجھے سود بھی دو گے معاذ اللہ۔ تو اس طرح لوگ دو نوٹوں کا دولت کا ذخیرہ کرتے ہیں، اور جب دولت ذخیرہ ہوتی ہے تو مارکیٹ سے نکل جاتی ہے، اور پھر سود پر کاروبار شروع ہو جاتے ہیں، جس سے معیشت کا پہیہ جام ہو جاتا ہے۔ آج کے اجتماع میں یہ بتا دوں میں دنیا بھر کے لوگوں کو، جہاں سود ہے وہاں کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ جو بھی گھر، ادارہ، مملکت، معیشت، انڈسٹری اگر اپنے رزق میں، اپنے مال میں، اپنے اس میں برکت چاہتی ہے، کوئی بہتر راستہ چاہتی ہے، اس کو سب سے پہلے اپنے اندر جو سود کو نکالنا پڑے گا، ہمت کرنی پڑے گی۔ نکلو سود سے باہر، نکلو سود سے باہر۔ ارے اللہ اس کے رسول سے جنگ کر کے کوئی جیتا ہے کیا؟ برباد کر دیتا ہے سود، اور برباد کر رہا ہے سود۔ کوئی نئی بات نہیں کر رہا میں۔ آقا کا جشن ولادت کی خوشیاں منانے والوں، ان قریب ماہ میلاد آنے والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانے والوں، مقصد آمد کو بھی سمجھو کہ میرے آقا کی آمد کے مقاصد کیا کیا تھے۔ اس کو بعثت رسول کہتے ہیں، مقصد بعثت کہتے ہیں۔ معذرت، مقصد بعثت، آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ آپ کن کن چیزوں کو ختم کر رہے تھے؟ اگر ہماری مارکیٹ، ہماری منڈی، ہماری معیشت، ہماری بزنس، ہمارے کاروبار سے اگر سود نکل جائے، آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ رشوت، سود کا منع کیا، رشوت سے منع کیا۔ اب رشوت کی وجہ سے کیا خرابی ہے جو رشوت کی وجہ سے نہیں آتی؟ اس سے بھی کوئی 2 نمبر کا کام کرنا پتا، رشوت کا دروازہ کھلا ہے، رشوت دو نکل جاؤ گے، رشوت دو نکل جاؤ گے۔ رشوت دینے والا، رشوت دینے والا، دونوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ کب سے یہ حدیث سن رہے ہیں؟ کتنی رشوت کا لین دین ہے۔ جن صاف ستھرے ملکوں کے بارے میں سنتے رہے جو صرف معیشت کے طور پر صاف ستھرے کہلاتے ہیں، کسی اور حوالے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جناب وہاں بہت یوں بہت، اور وہاں بھی رشوت اتنی ہے کہ میں آپ کو کیا بیان کروں۔ دنیا میں جاؤ تو پتہ چلے رشوتوں نے کتنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ نمبر 3، دھوکہ، فراڈ۔ جب فراڈ سے اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا، ملاوٹ، جھوٹ، کاروبار میں قسمیں کھا رکھا کر مال بیچنا اور جھانسا دینا، سامان تجارت میں خامیوں اور خرابیوں پر پردہ ڈال کر لوگوں کو دھوکہ دینا، کیا اسے روکا نہیں گیا؟ ناپ تول میں ڈنڈی سے روکا نہیں گیا؟ اس طرح اگر آپ غور کریں، حتیٰ کہ میں پڑھ رہا تھا جانور کے سودے سے پہلے، یہ جو جانور بیچتے ہیں نا، گائے، بیل، بھینس وغیرہ جو جانور بیچتے ہیں آپ چھوٹے بڑے، غور سے سنو، جانور کے سودے سے پہلے چند دن تک اس کا دودھ نہ نکالا جائے، دودھ نہ دھو کر تھنوں میں روکنے سے منع فرمایا ہے، تاکہ تھنوں میں کئی دنوں کا جمع شدہ دودھ سے وہ دھوکے میں نہ رہے۔ یار ابھی دودھ نہیں نکالو، ذرا تھن بھرا ہوگا تو جانور بکے گا۔ ارے یہ اسلام و دین کی خوبصورتی کو سمجھے۔ کیا اسلام و دین نے ہمیں فضول خرچی سے نہیں روکا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کریں،
فضول خرچوں سے منع کیا گیا ہے، اڑاتے پھرنے سے منع کیا گیا، اعتدال قائم کرنے کا کہا گیا ہے، ذخیرہ اندوزی سے کیا نہیں روکا گیا؟ یعنی یہ میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جو معیشت کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب وہ بیان الگ ہے جو معیشت کو مضبوط کرتا ہے، چونکہ میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدری چینل پہ دیکھنے والوں، سننے والوں، سوشل میڈیا دنیا بھر میں، all over the world، میں سب کو کہہ رہا ہوں، اگر اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنی ذات میں، اپنی معیشت میں، اپنے کاروبار میں، اپنے رزق میں خیر، برکت، راحت، عافیت کا راستہ چاہتے ہو تو صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے میرے مصطفیٰ کا راستہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا، یہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں نفع پہنچائے گا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا اس سے بندہ رکے، اور جس چیز کے کرنے کو کہا وہ کر لے، پھنس جائے۔ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، آپ جو فرما دیتے بس وہی ہے، کافی ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو اے میرے پیارے اسلام بھائیو، سبحان اللہ، کس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اب انشاءاللہ آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، کعبے کا چمکا ستارہ، آمد شاہ عرب ہے، آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، کعبے کا چمکا ستارہ، آمد شاہ عرب ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، سارے مل کر دل چمکا، کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، ان کا چرچا دل چمکاتا ہے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، آپ بیٹھ کے بھی چمکا سکتے ہو، کوشش تو کرو، کوشش تو کرو، کوشش تو کرو، بیٹھ کے چمکاتے، ابھی بیان باقی ہے۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچ میں ہو جا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ تو میرے آقا کو اللہ پاک نے کتنا مقام، کتنا بڑا مرتبہ، کیا شان ہے، کیا رفعت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء فرماتے ہیں آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ خدا سے جنگ ہے، آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، آپ کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے، آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے، آپ کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے، آپ پر ایمان لانا خدا پر ایمان لانے کی طرح ضروری ہے، آپ کا مقابلہ خدا سے مقابلہ ہے، آپ سے دوستی خدا سے دوستی ہے، آپ سے منہ پھیرنا خدا اسے، آپ سے منہ پھیرنا خدا سے منہ پھیرنا ہے، آپ
آپ کے بلانے پر حاضر ہونا خدا کے بلانے پر حاضر ہونا ہے، یا با الفاظ دیگر آپ کا بلاوا خدا کا بلاوا ہے۔ آپ سے خیانت خدا سے خیانت ہے، آپ کی طرف سے کسی شے سے براعت کا اظہار خدا کی طرف سے براعت کا اظہار ہے، آپ سے معاہدہ خدا سے معاہدہ ہے، آپ کی محبت خدا کی محبت ہے، آپ کا کسی شے کو حرام قرار دینا خدا کا حرام قرار دینا ہے، آپ سے کفر کرنا خدا سے کفر کرنا ہے، آپ کی عطا خدا کی عطا ہے، اور آپ کا فضل خدا کا فضل و کرم ہے، آپ کی عطا خدا کی عطا ہے، آپ کا فضل و کرم خدا کا فضل و کرم ہے، آپ کی رضا خدا کی رضا ہے، آپ کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے، آپ کا کسی کو مال دینا غنی کرنا خدا کا غنی کرنا ہے، آپ سے جھوٹ بولنا اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا ہے، آپ کی خیر خواہی خدا کی خیر خواہی، آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے، آپ کا وعدہ خدا کا وعدہ ہے، آپ کی رضا چاہنا خدا کی رضا چاہنا ہے، آپ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے، آپ کو ایزا دینا آپ کو ایزا خدا کو ایزا ہے، آپ پر پیش قدمی خدا پر پیش قدمی، آپ کی مدد خدا کی مدد ہے۔ آلہ تو دکھتے ہیں نا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، میں تو مالک کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اہل سنت یعقوب لکھتے ہیں باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہاں نہیں۔ سبحان اللہ، رفعت رسول ذکر رسول کے کیا کہنے، آقا کا میلاد بھی کیا میلاد ہے، جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو آقا کا اتنا ذکر بڑھ جاتا ہے، آقا کا ذکر کرنے کا اتنا لطف بڑھ جاتا ہے، دنیا میں اس قدر میلاد پاک اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں، اس قدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سنو تو صحیح، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی، جنات بھی، اور دیگر مخلوقات بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پتھروں نے بھی کیا اور درختوں نے بھی، دنیا کے ہر کونے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے موجود ہیں۔ چنانچہ دنیا میں ایک کنارے سے فجر کی اذان شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوتے ہوتے دنیا کا دوسرا کنارہ شروع ہو، ظہر کی اذان شروع ہو چکی ہوتی ہے، وہ ختم ہو عصر کی شروع ہو چکی ہوتی ہے، وہ ختم ہو مغرب کی شروع ہو چکی ہوتی ہے، وہ ختم ہو عشاء کی شروع ہو چکی ہوتی ہے، وہ ختم ہو پھر فجر کی شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ ہر جگہ ہر خطے میں ہر جگہ پر اللہ کے نام کے ساتھ میرے آقا کا نام اذان پاک میں لیا جا رہا ہے، یہ جاری رہے گا، یہ جاری الحمدللہ۔ ہر جگہ اذان میں دیکھو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک جگہ دوسری جگہ سے چل رہا ہوتا ہے۔ یہی حال قرآن مجید کی تلاوت کا ہے، دنیا کے ہر خطے میں ہر وقت تلاوت قرآن کریم جاری رہتی ہے، لاکھوں مسلمان ہر وقت تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، اور قرآن ذکر مصطفیٰ سے معمور ہے، تو ہر وقت آپ کا ذکر تلاوت قرآن کی صورت میں بھی جاری ہے۔ درود پاک کی صورت میں ذکر مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ ہر آن ہر لمحہ دنیا میں آپ پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ پڑھیں 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 صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یہ تو آپ
پھر اعلیٰ حضرت کے ذریعے ایک اور پڑھتے ہیں. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود. ایک ہی وقت میں بول دو کروڑوں درود. مدینہ 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 بولو. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. کلام پڑھتے رہیں پھر جمعہ اور ہر جب موقع ملے پڑھیں. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. اب اس میں سلام ہے اور اس میں درود ہے. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. ایک اور بھی یاد آ جاتا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. اور اگر درود پڑھنے والا کوئی انسان نہ بھی ہو, درود پڑھنے والا اگر کوئی انسان نہ بھی ہو تو فرشتے دواران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں. اور یہ فرشتے زمین کی گہرائیوں سے لے کر عرش کی بلندیوں تک موجود ہیں. معاملہ کچھ یوں نظر آ رہا ہے, فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, عرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش و کرسی پر لکھا ہوا ہے. سدرۃ المنتہا اور جنتی درختوں کے پتوں پر نقش ہے, جنت کے محلات پر لکھا ہوا ہے. تمام انبیاء اور رسول آپ کا ذکر کرتے ہیں, آپ پر ایمان لانے کا اپنی اپنی امت سے وعدہ لیتے ہیں. ہر آسمانی کتاب میں آپ کا ذکر موجود ہے. سوانح نگاروں, لکھنے والوں نے, سیرت لکھنے والوں نے دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں آپ کی سیرت پر لکھی ہیں. بیان فضائل میں دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں آپ کے فضائل کے متعلق تحریر کی گئی ہیں. نظم کی صورت میں دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ کلام یعنی نعتیں میرے آقا کے تعلق سے لکھی گئی ہیں. سب سے زیادہ زبانوں میں میرے آقا ہی کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت, یہ سب اعلیٰ حضرت اتنی کلام, اتنی تعریفیں لکھنے کے بعد کیا خوب بات رکھتے ہیں. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. اے رضا خود صاحب قرآن مداح ہے حضور. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. آقا کی جتنی خوبیاں بیان کرے کم ہیں, خوبیاں ختم نہیں ہو سکتی. کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آقا کی انہی خوبیوں میں بلکہ خصائص میں, بہترین خصائص میں ایک خوبی, ایک خصوصیت یہ ہے, محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی, تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی, اے شفیع الورا سب سے آخری نبی, اے حبیب کبریا سب سے آخری نبی, اے شفیع الورا سب سے آخری نبی, عاصیوں کا آسرا سب سے آخری نبی, اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی, ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی, ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی, عقیدہ
आखिरी नबी, اولیاء نے بھی کہا، सबसे आखिरी नबी, شیخ و شاب نے کہا، सबसे आखिरी नबी, بچہ بچہ بول اٹھا، सबसे आखिरी नबी, گورنگی کے اجتماع میں بھی ہر ایک بول اٹھا، सबसे आखिरी नबी, چینل پر بھی ہر کوئی بول اٹھا، सबसे आखिरी नबी, سوشل میڈیا پر ہر کوئی بول اٹھا، सबसे आखिरी नबी, یہاں بیٹھا ہر اسلامی بھائی بول اٹھا، सबसे आखिरी नबी, سب سے آخری نبی، सबसे आखिरी नबी, سب سے آخری نبی۔ सबसे आखिरी آج تو 50 سال پورے ہو گئے یوم تحفظ ختم نبوت کا جو قانون پاس ہوا تھا، اس کی گولڈن جوبلی بھی ہے، زور سے بولو، سب سے آخری نبی، सबसे आखिरी नबी, سب سے آخری نبی सबसे आखिरी नबी, ہے عقیدہ رضا، सबसे आखिरी नबी, عقیدہ عطار کا، सबसे आखिरी नबी, نعرہ عطار کا، सबसे आखिरी नबी, نعرہ ہے ہم سب کا بھی، सबसे आखिरी नबी, سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سبحان اللہ۔ حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جو کوئی، غور سے سنیے گا، جو کوئی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبی آنے کا دعویٰ کرے، جو کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے آنے کا دعویٰ کرے تو اس سے کوئی دلیل نہیں مانگی جائے گی، بلکہ اس شخص کے عقیدے کا انکار کیا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آقا نے فرما دیا تو بات ختم ہو گئی۔ اچھا اب یہ سب کہتے ہیں آقا نے کیا فرمایا؟ لا نبی بعدی، سب مل کر کہیں لا نبی بعدی، اپنے بچوں کو سکھا دو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، فتنے اٹھتے تھے، اٹھتے ہیں اور اٹھتے بھی رہیں گے، فتنے تو فتنے ہی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے فتنے آتے رہیں گے۔ اپنے بچوں کو فتنوں کا بھی بیان کرو، فتنوں کا بھی درس دو، کیسے کیسے فتنے آئے ہیں اور آ سکتے ہیں، حدیثوں میں موجود ہیں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئے، انشاءاللہ سب پتہ چلے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث متواتر لا نبی بعدی، یہ حدیث متواتر ہے، یہ حدیث کی قسم ہے، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں، سے تمام امت محکومہ، یعنی امت جس پر اللہ پاک کی رحمت ہونے، سلفن و خلفن یعنی اگلوں اور پچھلوں سبھی نے ہمیشہ یہی معنی سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا تخصیص یعنی بغیر کسی کو خاص کیے تمام انبیاء میں آخری نبی ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ یا حضور کے بعد قیامت یعنی قیامت قائم ہونے تک کسی کو نبوت ملی محال یعنی ناممکن ہے۔ یہ یاد کر لیجئے، اپنے بچوں کو یاد کرا دیجئے، بچے کو بھی نصیحت کر دیجئے کہ اپنے آنے والے بچوں کو بھی یاد کرا دیجئے، سب انبیاء کے ہوں تم ہی سردار لا جرم تم سا نہیں ہے دوسرا، اے آخری نبی۔